الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب بخیر وافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ہماری جو زندگیاں گزر چکی ان کے اندر ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کی محتاجی، بے سکونی، بے چینی سے بچا کر ہر طرح کی خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی کی مناسبت سے پچھلے ایک دو پروگرام سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے مختلف پہلوؤں سے بات کی ہے، مختلف حوالوں سے بات کر چکے ہیں۔ اسی بات کو اب تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم ایک اہم ترین جو محرم الحرام کے مہینے کا ایک پیغام اور میسج جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا آغاز کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وقت کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کر لی، محرم الحرام کی تاریخی اسلامی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کر لی، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اسلام کے اندر وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر وقت کی مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں پر والفجر فرمایا، کہیں پر واللیل اذا یغشا فرمایا، کہیں پہ والنہار اذا تجلی فرمایا، اور کہیں پر والعصر کہہ کے اللہ رب العزت نے پورے زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے اور قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب اسی سورہ عصر کے اندر ایک اور چیز جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، اور جس کی اس محرم الحرام کے ساتھ بھی بڑی مناسبت ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ جہاں پہ اس کی مختلف تاریخی اور مختلف ادوار کے اندر اس کے اندر ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے ہم نے کل ذکر کیا تھا، وہیں پر اس کے اندر جو ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جو کہ انتہائی افسوسناک بھی، دردناک بھی، اور امت صدیوں سے اس واقعے کو یاد کر کے اس سے سبق بھی حاصل کرتی ہے، اور اس واقعے کو یاد کر کے دل رنجیدہ بھی ہوتا ہے ہر مسلمان کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس مشقت سے، جس کرب سے، جس دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑا، یقیناً وہ بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس تمام مشکل کے اندر، اس تمام تکلیف کے اندر اگر ہم سیرت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور تمام تر مصائب و آلام پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اور صبر و تحمل سے کام لینا، یہ ہمیں بہت زیادہ اس پوری سیرت کے اندر، اس پورے واقعے کے اندر بار بار نظر آئے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے والعصر فرمایا، وقت کی قسم، اور آگے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، سوائے ان کے کہ جو اہل ایمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ بڑی مختصر ہے، لیکن حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم کے اندر اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے لکفت الناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی۔ اس کے اندر ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس دنیا اور آخرت کے اندر جو راہ راست ہے اس کو اپنا کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے اور آخرت کی منازل کے اندر آسانیاں اور جنت کے حصول کے لیے ایک پورا لائحہ عمل ہمیں اس کے اندر مل جاتا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا بہت اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو صبر کے اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں پر اللہ رب العزت کا کیا انعام، اور کیا اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا کیا عطا فرمایا کرتا ہے۔
یہ تو آپ اندازہ کریں کہ جو ایک عام صبر کرنے والا، یعنی ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو اللہ رب العزت کا نام لیوا ہیں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اعمال بڑے خطاؤں کا ایک پلندہ ہیں، اس کے اندر بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو صبر کا انعام ہے وہ سب کے لیے اگر یہ ہے تو خاص طور پہ وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کی سعادت رکھتے ہیں، یہ شرف خاص اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونا اور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ان کی زیارت کرنا، یعنی صحابیت کا درجہ بھی پانا اور اہل بیت کا حصہ بھی ہونا، تو یقیناً ان کا صبر اور اتنا ہی عظیم مشکل پہ استقامت اور صبر یقیناً بہت زیادہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ہمیں دیکھیں، یہ ماہ ذی الحجہ کے اندر اور محرم الحرام کے اندر کچھ کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جو ہمیں ان کی صبر و استقامت کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جس کی روشنی میں ہم اپنے لیے بہت زیادہ اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر آگے خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے مظالم، اور پھر ان کا صبر اور استقامت، یہ تمام ہمیں اس نئے ہجری سال کے آغاز سے یہ درس دے رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر جتنے بھی مشکلات ہوں، کاروبار کے حوالے سے، بزنسز کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ان تمام امور کے اندر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العزت کی اطاعت پہ صبر کرنا۔ دوسرا صبر ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے صبر کرنا، یعنی اب نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مزید تفصیلات میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، زندگی کے اندر آنے والی مختلف آزمائشوں، دکھوں کے اوپر صبر و تحمل سے کام لینا، یہ تیسری کیٹیگری ہے صبر کی۔ ان تینوں کے حوالے سے مختصراً چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار صبر کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ شاید وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں پر فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی اس دعا کا تذکرہ کیا کہ انہیں یوں دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ صبر حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ مصائب ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، زندگی کے اندر چیلنجز ہر طرف سے امٹ کر آ رہے ہوں، اس کے باوجود آپ پیکر صبر و استقامت بنے رہیں، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا فاصبر وما صبرک الا باللہ، یہ صبر کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو ایک مسلمان کو اللہ سے صبر مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے الہ العالمین ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمیں صبر، تحمل اور برداشت عطا فرما، ہمیں مصائب و آلام کے اندر، تکالیف کے اندر، ظلم و ستم کے اندر، حالات کی سنگینی کے اندر صبر نصیب فرما، پیکر صبر بنا دے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر یہ ایمان کا ایک نصف حصہ ہے، اور اس کا دوسرا حصہ الشکر ہے۔ یعنی صبر و شکر یہ اہل ایمان کی اہم ترین کوالٹیز ہیں، وہ اللہ رب العزت کی آزمائشوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے انعامات پہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں پر غرور و تکبر کا شکار ہو جائے، خدا کی نافرمانی پہ اتر آئے، غرور و گھمنڈ کرنا شروع کر دے، بلکہ جب اللہ کی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کرم، باری تعالیٰ تیرا فضل، کتنے اور بڑے سمجھدار
साहिबान इल्म व फरासत मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग जिन को बात करने का सलीका भी है, जिनके पास बड़ी सलाहियतें भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो कुछ हासिल नहीं जो मुझे हासिल है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कुछ नहीं। आप वो नेमतें जो हमारे बदन के अंदर ही मौजूद है, इंसान उन्हीं की तरफ तवज्जो रखे तो ये भी उसके शुक्र अदा करने की तरफ तलकीन करते हैं, राग़िब करते हैं कि इंसान इन्हीं नेमतों को अगर गौर करे, इन्हीं को शुमार करना चाहे तो वो शुमार नहीं कर पाता। तो उसे अल्लाह की तरफ से हासिल होने वाली हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो निस्फ ईमान एक उसका हिस्सा हो गया शुक्र, और दूसरा अहम तरीन हिस्सा सब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि एक साहिब ईमान शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सबसे बेहतरीन अताअन खैरा, जो सबसे बेहतरीन अता उसके रब की तरफ से एक बंदा मोमिन पे होती है, वो अस्सब्र है। वो सब्र, अल्लाह की तरफ से हासिल होने वाला सब्र, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो एक इंसान को हासिल हुआ करता है। तो इसीलिए सब्र की और बर्दाश्त इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर बार बार इस सब्र को अपनाने की तलकीन भी फरमाई है। अच्छा, सब्र की बात की मैंने और उसमें 3 जो उसके पहलू हैं उनका तज़किरा किया था कि उसमें जो पहला सब्र का पहलू है वो है अस्सब्रु अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत पे सब्र करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। इसी तरह एक और मकाम पे इरशाद फरमाया फअबुदहु वस्तबिर अलैहि, कि अल्लाह की इबादत कीजिए और उसके ऊपर सब्र कीजिए। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तबिर इस्तेमाल हुआ है। अरबी लुगत का एक उसूल है कि अज़्ज़ियादतु फिल मबना, कि जब किसी लफ्ज़ के अंदर उसके किसी हर्फ में इजाफा कर दिया जाता है तो ये तदुल्लु अला ज़ियादत माना, ये माना की ज़्यादती की तरफ इशारा होता है। कि जैसे असल लफ्ज़ तो है ना स्वाद बारा, अस्सब्र, वस्बिर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फरमाया कि वस्तबिर, ये उसकी मजीद उसके अंदर इंफिसाइज पैदा करने के लिए कहा गया कि इबादत कीजिए और फिर उसके ऊपर सब्र कीजिए। इबादत के ऊपर सब्र करना क्या है? इबादत के ऊपर सब्र ये है कि इंसान को बसा औकात इबादत का एक ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता है, वो इबादत के उमूर के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा होता है, नेकी के कामों में वो नमाज अदा कर रहा है, वो नफली रोज़े रख रहा है, वो फ़राइज़ पूरे कर रहा है, वो अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता चला जा रहा है, ज़कात अदा करता है, सदक़ात देता है, कुर्बानियाँ करता है, रब ताला की रज़ा की खातिर लुटाता चला जाता है। और फिर एक ऐसा भी वक्त आता है कि अब इंसान को सुस्ती महसूस होती है, नमाज पढ़ने के लिए उठते हुए सुस्ती महसूस हो रही है, वुज़ू करने के लिए तबीयत माइल नहीं है, खर्च करने का दिल नहीं कर रहा, रोज़ा पहले तो नफली रखा जाता था, अब फर्जी भी रखने का जी नहीं चाह रहा। तो इन तमाम हालात के बावजूद इंसान अपने आप को रब ताला के फरामीन के मुताबिक लगाए रखे और उसके फरमीन के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पे चलता रहे, अगरचे तबीयत माइल ना भी हो तो भी इंसान उस पे कायम रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसका अजर, उसका सवाब और उसकी बरकत अता फरमाता है। इसी तरह से फरमाया कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दीजिए और साथ उनके साथ इस मामले के अंदर सब्र का काम लीजिए। यानी अब आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जब नेकी की को तलकीन करते हैं तो बसा औकात वो माइल नहीं होते, उनका जहन नहीं बनता, वो नेकी के उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे होते। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे ला ताल्लुकी इख्तियार कर लें, कदा ताल्लुकी कर लें, या उनके मामलात के अंदर इस कदर आप नाराज़ी नाचाकी बना लें या फिर आप उनसे तंग पड़ जाएं। उसके बजाय आप अपने इबादत को जारी रखें और उनको अच्छे अंदाज के साथ तलकीन करते रहें, मायूस ना हो, तलकीन करते रहें, तलकीन करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब उनका दिल बदले ये रब का काम है, आप अपना काम करते चले जाते। उसके बाद फिर अगली बात जो सब्र अन मासियतिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी
سے بچنے کے لیے بھی صبر انسان کرے، یعنی اپنی خواہشات کو روکنا اور نفسانی خواہشات پہ عمل کرنے کے بجائے رب تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا، یہ بھی بڑا حوصلے کا کام ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت مائل ہوتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جو انسان اپنے رب تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی صبر اختیار کیے رکھتا ہے، بچتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے انعامات و اکرامات سے نوازا کرتا ہے. نبی سیدنا علی المرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوک سید الکلام، کہ بادشاہوں کے کلام بھی کلاموں کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ جس طرح اللہ رب العزت نے جناب سیدنا علی المرسل رضی اللہ تعالی عنہ کو علم و فضل عطا فرما رکھا تھا، آپ کے اس کلام کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. فرماتے کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی. انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے نماز بھی ادا کرتا ہے، تو وہ بھی بسا اوقات ایک تکلیف سی محسوس کرتا ہے، بھائی اب کون اٹھے گا، موسم ایسا ہے، جا کے وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بندہ وہ لیزینس فیل کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے آپ کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بسا اوقات شیطان انسان کو روکنے کی مختلف کوششیں کرتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت ترک کرو، کیونکہ نیکی تو ختم ہو جائے گی، تکلیف تو ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا. تو اسی لیے انسان اللہ رب العزت کی اطاعت پہ بھی جمع رہے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی پوری کوشش میں لگا رہے. تو یہ بھی صبر کی وہ بہترین قسمیں ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کا انسان کو قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے. اگلی جو صبر کی قسم ہے وہ ہے مشکلات پر، مصائب و آلام پر، زندگی کے اتار چڑھاؤ پر صبر سے کام لیتے رہنا. دیکھیں زندگی کے اندر مشکلات تو ہوا کرتی ہیں، مختلف طرح کی مشکلات، ہر کسی کی اپنے اپنے مسائل ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ، ہمارے دماغ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بھی ہو نا تو وہ خود سے مسئلہ کریٹ کر لیتا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے ایسی اوور تھنکنگ کر کے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہی سوچتے سوچتے، اور پھر دوسری چیزیں کہ میری زندگی کے اندر فلاں مسئلہ ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے. انسان اگر سوچ کا زاویہ تھوڑا سا مختلف کرے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے. آپ کبھی یا سوچنے کی کوشش کریں، یعنی ایک تو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے یہ مسائل ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، بیوی ایسی ہے، خامند ایسا ہے، اولاد نے یہ کر دیا ہے، مختلف زندگی کی پریشانیاں اور چیلنجز سوچ سوچ کر آپ خود کو بیمار کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اور کچھ نہ بھی ہو تو ویسے ہی وہم اور مستقبل کے حوالے سے سوچ سوچ کے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہم اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں. کبھی آپ اس انداز سے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے. اس نے فرمایا هو الذی سخر لکم ما فی البر والبحر. یہ سورج کس کے لیے روز نکلتا ہے؟ یہ رات کو جو تارے چمکتے ہیں یہ کس کے لیے چمکتے ہیں؟ یہ بارش جو نازل ہوتی ہے یہ کس کے لیے نازل ہوتی ہے؟ یہ زمین سے جو اناج اگتا ہے یہ کس کے لیے اگتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر بکھری ہوئی نعمتیں، کبھی سوچیں تو صحیح کہ یہ سب آپ کے لیے ہے. فرمایا کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس سب کو کہ جو زمین و آسمان کے اندر ہے، آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے. کبھی انسان یہ سوچے نا کہ میں کتنا امیر ہوں، یہ سورج میرا ہے، میں کتنا امیر ہوں کہ یہ خوبصورت درخت جو باہر لگے میں جا کے ان کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں، آرام، پورا دن اس کے نیچے آرام سے گزار دو. یہ سورج، یہ رات کی چاندنی، یہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں، یہ سبھی میرے لیے. جب آپ اس طرح سے اپنے ذہن کو بتائیں گے اور بار بار اس کو اس بات کا اعادہ کرتے رہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے اور رب تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے.
تو پھر انسان زندگی کے اندر آنے والی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، وہ تو چھوٹے پھر ہو جاتے ہیں نا. یعنی آپ اتنی بڑی نعمتوں کے مالک ہیں، تو چھوٹی موٹی پریشانیاں یہ تو زندگی کا حصہ ہوتی ہے نا. یہ تو انسان یعنی بچہ بھی ہے تو وہ بھی جب چلنے لگتا ہے تو وہ گرتا ہے، اس وقت اس کے لیے وہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ گرتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس وقت اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل اس پہ آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، آپ جب زندگی کے اندر بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اب آپ کی پریشانیوں کا انداز، چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. وہ بچہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی اپنی ان مشکلات کو اگر لے کے بیٹھ جائیں گے، سوچتے رہیں گے، تو پھر انسان کی زندگی اجیرن ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اس پہ صبر کر لیتے ہیں، صبر کا انعام کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو دنیا کے اندر بے سکونی سے بچا رہتا ہے، بے چینی سے بچا رہتا ہے، اور یہی بے چینی بے سکونی بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور دوسرا پھر روز حشر، دیکھیں یہ زندگی تو چند روز ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ روز حشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا ان مشکلات اور مصائب پر صبر کی وجہ سے جو وہ زندگی کے اندر جھیلتے رہے. تو آپ زندگی کے اندر آنے والی پریشانیاں، مصائب جب بھی ذہن میں آئیں تو یہ ذرا ضرور سوچیں کہ وہ کیا دکھ تھا، وہ کیا کرب تھا جس سے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کربلا کے اندر اپنوں کے لاشیں دیکھتی رہیں، وہ کس کرب سے گزری، مگر اس کے باوجود ان کی زبان پہ کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ہی لفظ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین.